امام غزالی علیہ رحمہ نے مکاشفۃ القلوب میں یہ واقعہ نقل کیا کہ حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھیں، یہ ایمان لے آئی تھیں، مسلمان ہو چکی تھیں، لیکن اپنے ایمان کو چھپا کے رکھا تھا۔ ایک دن فرعون کو پتہ چل گیا ان کے ایمان کے بارے میں، ظاہر ہو گیا، تو وہ فرعون تکلیفیں دینے لگا، اس نے کیل منگوا کر تکلیفیں دیں۔ تو حضرت آسیہ یہ جملہ کہا کرتی تھیں کہ اے فرعون، میرے جسم پر تو نے قابو پا لیا ہے، لیکن میرے دل پر تو قابو نہیں پا سکتا، میرا دل اللہ کے اختیار میں ہے، تو جتنی زیادہ تکلیفیں دے گا میرے دل میں اتنی محبت اور اتنا دین، ایمان، اللہ سے محبت بڑھتی چلی جائے گی۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت آسیہ نے دیکھا تو آپ نے ان سے پوچھا، کیا میرا رب مجھ سے راضی ہے کہ نہیں ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ کا رب آپ پر راضی ہے، آسمان کے فرشتے آپ کے انتظار میں ہیں، اللہ فرشتوں کے سامنے آپ پر فخر فرماتا ہے، آپ اپنے رب سے جو بھی حاجت مانگنا چاہتی ہو مانگ لو۔ تو حضرت آسیہ نے رب کریم سے دعا مانگی، یا اللہ میرے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر فرما دے، ایک محل تعمیر فرما دے، اور مجھے فرعون کے اس عمل اور اس ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو فرعون تھا، حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا کو دھوپ میں لٹا کر سزا دیا کرتا تھا، لیکن جب وہ سزا دے کر چلے جاتے تو اللہ کی طرف سے فرشتے آ کر حضرت آسیہ پر سایہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالی حضرت آسیہ کو ان کا مقام، ان کا ٹھکانہ، ان کا جنت میں محل، گھر اللہ ان کو دکھا دیتا تھا، جس کی وجہ سے ان کی تکلیف ختم ہو جایا کرتی تھی، وہ تکلیف برداشت کرنا ان کے لیے آسان ہو جایا کرتا تھا۔ یہ ہے دین پر عمل، یہ ہے اللہ سے محبت، اللہ کے نبی سے محبت۔ کاش کہ دین پر عمل کرتے ہوئے جن کو مصیبت نظر آتی ہے، جو کہتے ہیں دین بڑا مشکل ہو چکا ہے، وہ عورتیں جن کو بڑا پہاڑ نظر آتا ہے دین پر عمل کرنا، دین پر مشقتیں برداشت کرنا، دین کے معاملے میں صبر کرنا، کاش کہ کبھی تم پر بھی ایسا وقت آئے، تمہیں بھی دین پر صبر کرنے کا وقت آئے تو حضرت آسیہ کی سیرت کو سامنے رکھ لینا، حضرت آسیہ کی ان باتوں کو سامنے رکھ لینا، اور تمہارے لیے بھی دین پر صبر کرنا آسان ہو جائے گا۔